الحمد لله الذي هدانا لهذا الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کے آزمانے کے الگ الگ طریقے ہیں. ہر چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، نتیجہ نکالنے کی ضرورت ہے. سخت گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں رمضان کا مہینہ ہے، اور ہم لوگوں کے لیے پہلے ہی آزمائش تھی ٹن شیٹ کی مسجد، اور اس میں آج اللہ تبارک و تعالی نے بجلی بھی غائب کر دی. یعنی اللہ تبارک و تعالی آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. عادت ہے اللہ کی، اس میں بندوں کا ایمان نکھر کر سامنے آتا ہے اور وہ مضبوط بھی ہوتا ہے. بہت سارے اللہ کے بندوں نے ہمت ہاری اور پہلے ہی طے کر لیا کہ ٹن شیٹ کی مسجد سے بہتر چھت والی مسجد. حق ہے ان کو، اس کا اختیار بھی ہے، لیکن اجر جو ہے بقدر مشقت ہے. مشقت جتنی ہے اجر اتنا زیادہ ہے. جنگ، حالت جنگ جو ہے وہ پہلے ہی بڑی مشقت کی چیز ہے، اور اگر جنگ رمضان میں ہو جائے تو روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، اور بعد میں قضا کرنے کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ جنگ کے میدان میں روزہ بھی رکھے، جی اللہ کے اختیار کے باوجود رکھ بھی سکتے ہیں، اور چھوڑ کے بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن پھر بھی کوئی بندہ کہے کہ نہ، ہم تو جو ہے روزہ رکھ کر کے ہی جنگ کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے جو بغیر روزے کے جنگ کر رہے ہوں گے، جو روزے کے ساتھ جنگ کر رہے، دونوں کے ثواب میں بہت زیادہ فرق. کسی نے تلوار گلے پہ رکھ دی، کہا کہ جو ہے بولو ایک سے زائد خدا ہے یا فلاں خدا ہے. اب اس میں جو ہے
اجازت ہے کہ دل میں ایمان مضبوطی سے قائم رکھ کر زبان سے وہ جو کہہ رہا ہے وہ بول لو، جان بچا لو، اس کی اجازت ہے، مگر دل میں اطمینان ہونا چاہیے اپنے ایمان اور عقیدے پر، تو زبان سے وہ جو کہہ رہا ہے اس کو کہہ کے اپنی جان بچانے کی اجازت دی گئی ہے شریعت میں، اختیار دیا گیا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اور اگر تم وہ نہ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، کہلوانا چاہ رہا ہے، تم نہ کہو اور جان کی پرواہ نہ کرو، بچے تو ٹھیک، نہ بچے تو ٹھیک، بچ گئی تو الحمدللہ، اور نہیں بچی تو اپنے اس عقیدے پر قائم رہتے ہوئے اللہ کی اجازت کے باوجود گنجائش کو استعمال نہیں کیا، رخصت کو استعمال نہیں کیا، عزیمت پر عمل کیا، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو شریعت میں ایک عمل ہے رخصت کا، ایک عمل ہے عزیمت کا، تو رخصت اور عزیمت والے عمل میں اجر کے تعلق سے بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں پتہ نہیں اور کتنی ہے، کون کون سی شکل میں ہے پتہ نہیں۔ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امتحان کے موقع پر ہمیں ثابت قدم رکھے اور ان امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک کا بالکل آخری عشرے کے سرے پر کھڑے، چند گھنٹوں میں تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، اور پہلے دو عشروں کے مقابلے میں تیسرا عشرہ یہ بہت زیادہ اہمیتوں کا حامل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تیسرے عشرے میں شب قدر ہے، اور شب قدر طاق راتوں میں کوئی ایک طاق رات ہے، لہذا اس شب قدر کی تلاش اور اس کی عبادت کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی سنت مشروع۔ اعتکاف کے مقاصد میں ایک یہ ہے کہ شب قدر کی عبادت حاصل ہو جائے، تو آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مؤکدہ علی الکفایہ قرار دیا، یعنی یہ لازم سنت ہے، لیکن سب کے لیے نہیں، سب کی طرف سے دو چار بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے کافی، اسے کفایہ کہتے ہیں، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ یہ اعتکاف جو آج مغرب سے پہلے پہلے دنیا بھر کی مساجد میں بیٹھا جائے گا، یہ بڑی اہم ترین عبادت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ظاہر کرنا ہے، بندہ یہ بتاتا ہے کہ میرے دنیا سے جتنے تعلقات ہیں وہ سب عارضی، بیوی سے، بچوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، تجارتی لین دین کرنے والوں سے، خاندان والوں سے، اپنی ملازمت جہاں ہے وہاں کے لوگوں سے، سب سے جتنی میرے تعلقات ہیں وہ عارضی، اور بندہ یہ بتاتا ہے کہ ان عارضی تعلقات کو میں نے ختم کر دیا اور آپ سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے آپ کے گھر میں آ گیا۔ سارے تعلقات مسجد کے باہر ہیں، آپ کا ایک تعلق باقی ہے، اس تعلق کے ساتھ میں آپ کے گھر میں ہوں، اور ایک دو دن کے لیے نہیں، پورے 10 دنوں کے لیے۔ یہ بندہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سارے تعلقات میرے عارضی ہیں اور آپ سے تعلق وہ حقیقی ہے، مستقل ہے، لہذا وہ بندہ اللہ کے گھر میں پڑا رہتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ آرام کرتا ہے تو اس کا آرام بھی عبادت ہے۔ معتکف کے آرام کرنے کا جو وقت ہے، وہ جس وقت میں وہ آرام کرتا ہے وہ بھی عبادت میں شمار۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو بغیر کسی ضرورت کے باہر نکلنا جائز نہیں، مسجد کے باہر نکلنا جائز نہیں ہے بغیر کسی ضرورت کے۔ اب عام طور سے استنجا خانے باہر ہوتے ہیں،
اب وہ ضرورت پیش آئی، انسان وہاں گیا، اپنی ضرورت پوری کیا، فوراً واپس آ گیا۔ لیکن بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن ضرورتوں میں اس کی شرکت ضروری نہیں ہے، تو ان چیزوں میں شرکت سے بھی اس کو روک دیا گیا۔ مثلا باہر کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا اور محلے ہی میں ہوا، اب اس کے دیدار کے لیے جانا چاہتا ہے مسجد سے، اجازت نہیں۔ اس کی نماز جنازہ پڑوس کی مسجد میں ہے، جا کے نماز جنازہ پڑھ کے آ جائے گا، اجازت نہیں، چونکہ اس کی شرکت اس میں ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی وہ کام ہو رہا ہے۔ جنازہ تیار ہوگا، نماز پڑھی جائے گی، تدفین ہوگی، اس پر وہ لازم بھی نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ خاندان میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہو گئے، چل چلاؤ کا وقت ہے اور ان سے ملاقات کے لیے جانا ہے، اجازت نہیں ہے۔ کسی قریبی رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل میں ہے، آئی سی یو میں ہے، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو اس سے ملنے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بھئی سارے تعلقات تو ختم کر کے آیا، پھر یہ تعلق والی بات کیوں؟ آیا تو مسجد میں سارے تعلقات ختم کر کے، اب ایک ضرورت ہے جو اس کے گئے بغیر پوری نہیں ہوتی، اب استنجا میں جانا ہے، پیشاب میں جانا ہے، اس کے گئے بغیر وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور مسجد میں بیٹھ کر کے وہ ضرورت پوری بھی نہیں کی جا سکتی، اس لیے مجبوراً باہر نکلا جا رہا ہے۔ اور جو ضرورت مسجد میں بیٹھ کے پوری ہو جاتی ہے اس میں باہر جانے کی اجازت نہیں۔ مثلا کھانا، وہ آپ مسجد میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، لہذا کھانا مسجد ہی میں کھایا جائے گا۔ کھانے کے لیے ہاتھ دھونا، وہ مسجد میں دھویا جا سکتا ہے، ایک برتن میں آپ ہاتھ دھو لیں گے۔ وہ دھونے کے لیے باہر جانا یہ جائز نہیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے، یہ کام تو مسجد کے اندر ہو سکتا ہے۔ جو کام مسجد کے اندر ہو سکتے ہیں ان کاموں کے لیے بلا وجہ کا باہر نکلنا یہ جائز نہیں۔ وہ یہ کہہ کے آیا ہے کہ میں ساری چیزوں سے تعلقات ختم کر کے اپنے ایک خدا سے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو مسجد کی چار دیواری میں مقید کر رہا ہوں۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، آپ کے گھر آ گیا ہوں اور آپ سے مانگنا یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ بہت سارے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے برات کا پروانہ دے دیتے، بھئی یہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت کا ٹکٹ دے دو۔ اور عید کے دن جب یہ اپنے گھر سے غسل کر کے کپڑے بدل کے عیدگاہ کے لیے نکلے گا تو اتنا پاک و صاف ہوگا یہ بندہ، جی عبادتوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، اعتکاف کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، تراویح میں قرآن پڑھنے اور سننے کے ذریعے، صدقہ فطر ادا کرنے کے ذریعے اتنا پاک و صاف ہو جائے گا سارے گناہ سے دھل کر، جب یہ عید کے لیے نکلتا ہے تو ظاہر بھی پاک، اندرون بھی پاک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہت سارے بندے وہ ہوتے ان کی پاکی کے اعتبار سے جب وہ گھر سے نکل کے گلیوں سے گزرتے تو بہت ساری جگہوں میں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے راستوں میں مختلف جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کی پاکی کے اعتبار سے کچھ لوگوں کے لیے فرشتے صرف سلام کرتے، کچھ لوگ ان سے زیادہ پاک ہوتے ہیں تو سلام کے بعد مصافحہ کرتے، کچھ لوگ ان سے زیادہ پاک ہوتے ہیں تو مصافحے کے بعد معانقہ بھی کرتے۔ بندہ پاک ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق پاک ہیں، پاک کو پاک کے ساتھ نسبت ہوتی تو وہ نسبت ایک دوسرے کی کشش کا ذریعہ بنتے۔
بندہ اگر گندا ہے، ناپاک ہے، فرشتے قریب نہیں آتے. ناپاک روح کو نکالنے والے فرشتے وہ الگ ہیں. سخت مزاج، سختی کرنے والے فرشتے اس پر مسلط کیے جاتے. ایک حدیث میں ہے نا کہ جہاں تصویر اور کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے رحمت کے. حدیث میں ہے کہ جہاں کتا اور تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. واقعہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چارپائی کے نیچے کہیں کوئی جانور بیٹھا تھا، کتا بیٹھا تھا، تو جبریل امین آنے کا وعدہ کر کے نہیں پہنچ سکے، اور بعد میں بتایا کہ کیسے آتا، وہاں تو کتا تھا. تو کسی کے ذہن میں یہ آیا کہ بھئی جب کتا ہوتا ہے تو فرشتے نہیں آتے، تو انسان کی جان فرشتے ہی نکالتے. میں ہمیشہ اپنے ساتھ کتا رکھوں گا، فرشتہ ہی نہیں آئے گا تو جان بھی نہیں نکلے گی، ہمیشہ زندہ رہو. جی انسان اپنا دماغ کیسے کیسے چلاتے. اللہ کے نبی نے اسی میں جواب دے دیا ہے کہ بھئی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. پھر کون آئیں گے؟ بھئی کتا بھی تو ایک نہ ایک دن مرے گا نا، تو وہ کتے کی روح نکالنے والے جو ہوں گے وہی تمہاری بھی نکال لیں گے. کتے کی روح نکالنے کا کام جن کے ذمے اللہ نے کر رکھا ہے وہی لوگ، وہی فرشتے، وہ آپ کی بھی جان نکال لیں گے. آپ اور کتا دونوں برابر. تو انسان جو ہے وہ جو سوچتا ہے، جو قیاس کرتا ہے علم کے بغیر، وہ سیدھے گمراہی میں جاتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بھئی جہاں تصویر اور کتا ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. رحمت کا مقابل کیا ہے؟ زحمت، زا سے. اور زحمت کے معنی کیا ہیں؟ تکلیف، پریشانی، مصیبت. تو رحمت کے نہیں آئیں گے تو مصیبت کے، زحمت کے، پریشانی کے فرشتے آئیں گے. کیوں رحمت کے فرشتے جو ہے وہ پاک صاف جگہ آتے، پاک لوگوں کے پاس آتے، اور گندے لوگوں کے پاس گندی جگہ میں زحمت کے فرشتے آتے. تو انسان اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے گا تو فرشتے پاک و صاف ہیں، دونوں میں کشش ہوتی ہے. پاک پاک کے قریب آتا ہے، ملاقاتیں ہوتی. اب کوئی یہ کہے کہ آج تک تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا. جی ایسا ہوتا ہے. نہیں ہوا تو نہیں آپ کو نہیں معلوم ہوا. بھئی کوئی چیز ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے، یہ معلوم بھی نہیں ہو رہا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہوتا ہے. معلوم تو ہمیں آج تک نہیں ہوا. بھی جانتے بھی ہو کہ یہ بات جو ملاقات کی، مصافحے کی، یہ جو بات ہے یہ کس نے بتائی ہے آپ کو معلوم ہے؟ کس نے بتائی؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اب تمہیں معلوم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس سے بحث نہیں. میرے آقا تو جھوٹ بول نہیں سکتے. وہ آسمانوں پر گئے، وہ عرش پر گئے، انہوں نے اللہ کے نبی سے راز و نیاز کیا. وہ آپ کی عقل میں نہیں ہے، اپنی عقل کو لے جاؤ کہیں گندگی میں ڈالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے. یہ اس ذات گرامی کا ارشاد ہے. لہذا ہوتی ہے، سلام بھی کرتے، کچھ لوگوں سے مصافحہ بھی، کچھ لوگوں سے معانقہ بھی. تو انسان جو ہے، اللہ کے بندے وہ پاک و صاف ہوتے ہیں. اللہ پاک و صاف کرتا ہے. اب یہ بندوں کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا پاک کرنا چاہتے. جو بندہ جتنا اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے اتنا وہ اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارے گا، نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر میں. اور کچھ اللہ کے بندے وہ مسجد ہی میں آ کے بیٹھ جائیں گے کہ بھی ہمیں بہت زیادہ پاک کرنا ہے اپنے آپ کو، کہیں نہیں جائیں گے، یہیں بیٹھے رہیں گے. تو یہ اعتکاف
بندہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے دربار میں آ گیا ہوں، اب آپ وہ ٹکٹ دیں گے تب میں باہر جاؤں۔ اب آپ سوچئے کہ کوئی بخیل ہے، بخیل بہت بڑا بخیل جی، ایسے بخیل گزرے ہیں کہ وہ لطیفوں کی شکل میں واقعات ہیں جی۔ اب ایک بخیل ہے وہ کبھی اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا جی۔ ایک بخیل نے کہا کہ میں نے گھی خرید رکھا ہے، گھی کھانے میں ملا کے کھانے والا گھی خرید رکھا ہے، لیکن روزانہ اس بوتل کو نکال کے دسترخوان پہ رکھتا ہوں، پھر واپس اٹھا کے رکھ دیتا ہوں، اپنی ذات کے لیے بھی استعمال نہیں کرتا۔ تو دوسرے نے کہا کہ بھئی یہ کون سی بخالت ہو گئی، تو اٹھا کے رکھتا ہے، اتنی زحمت برداشت کرتا ہے، میں تو یہیں سے دیکھ لیتا ہوں جہاں بوتل۔ ایسے بخیل کے پاس بھی 4 5 8 10 لوگ جا کے بیٹھ جائیں گے نا اس کے گھر پہ، دروازے پہ، دن رات بیٹھ جائیں گے، بھئی کچھ دیں گے تبھی جاؤں گا، تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن وہ بخیل کہے گا کہ بھئی یہ مصیبت گلے پڑ گئی ہے، اسے کچھ نہ کچھ دے ہی دو، نہیں دیں گے تو یہ جائے گا نہیں۔ تو بخیل، جسے اردو میں کنجوس، یہ بخیل بھی 2 4 دن میں تنگ آ کے اسے کچھ دے دے گا، بھائی معاف کرو، لے لو، چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سخیوں کو پیدا کرنے والے، سخاوت ان کی ذات سے چلی ہے، وہ دینے کے لیے بہانے تلاش کرتے کہ کوئی بہانہ ملے تو دوں۔ ایسے اللہ کے دربار میں کوئی آ کے بیٹھ جائے اور یہ کہے آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دیں گے تب میں باہر نکلوں گا، تو بخیل تو 2 4 دن کے بعد اس کا دل پگھلے گا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی پہلے لمحے میں کہیں گے کہ بندہ سب چھوڑ کے میرے دربار میں آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، اس کا اعزاز کرو، اکرام کرو، میرے گھر میں اس کا خیال رکھا جائے۔ اور فرشتوں کو گواہ بناتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کی نماز کے بعد جب دعا سے پہلے اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے، فرشتوں گواہ رہنا، گواہ رہنا، میں ان بندوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ گواہ فرشتوں کو بناتے ہیں۔ اب اتنے فضائل کے باوجود اگر کوئی اللہ کا بندہ رمضان کی ناقدری کر لے تو سوائے اس کے کہ اللہ کے نبی نے جو آمین فرمائی جبریل امین کی بد دعا پر، آپ کی امت کا وہ بندہ یا بندی ہلاک ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں، وہ ہلاک ہو کے رہے گا۔ بد دعا جبریل امین کی ہے، آمین اللہ کے نبی کی ہے، اور مقام جو ہے وہ مسجد نبوی کا منبر ہے۔ حکم اللہ کا ہے، بد دعا کرنے کا حکم بھی اللہ کا ہے، آمین بولنے کا حکم بھی اللہ کا ہے، تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں، اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ کیوں نہیں وہ ان 30 دنوں میں اپنی مغفرت کے اسباب اختیار کیے؟ اللہ کی رحمت تو بٹ رہی تھی، وہ تو سب کے لیے عام تھی، جو آتا اسے ملتا۔ اب تو آگے نہیں بڑھا، تجھے ملا نہیں تو تیرا اپنا قصور ہے، اللہ کا کیا قصور؟ انہوں نے تو شب برات میں اعلان کر دیا تھا کہ بھئی 14-15 دنوں میں مہینہ آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ شب برات میں پوری دنیا میں اعلان کر دیا۔ اس نے تو بہت انتظام کر رکھے، اس کی ذات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اتنے اسباب اس نے اختیار کر رکھے ہیں اللہ کے نبی کے رحمت کے صدقے میں، ان کے امتیوں کے لیے اللہ نے اتنے اسباب اختیار کیے، اس سے پہلے کسی امت کے لیے اتنے اسباب نہیں تھے مغفرت کے۔
وہ آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، جو اعتکاف میں بیٹھ رہے وہ مبارکباد کے مستحق ہے. وہ اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے انہیں بیٹھنے کا خیال دیا، توفیق دی، انہوں نے ارادہ کر لیا، وہ تیاری کر لی، وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور مغرب سے پہلے اللہ کے گھر میں جہاں بیٹھنے کا ارادہ ہے، جس گھر میں اللہ کے، وہاں پہنچ جائے مغرب سے پہلے. اب مسجد میں چونکہ تعلقات ختم کر کے آئے ہیں، تعلق ختم کرنا ہی مقصد ہے. ایک وبا اور بیماری جو بہت تیزی سے پھیلی ہے، جو ان کنٹرول ہے، جس پہ کنٹرول ہو نہیں رہا ہے اور شاید ممکن بھی نہیں، وہ ہے موبائل کی بیماری، وبا. کرونا تو ختم بھی ہو گیا، بہت تباہی اس نے مچائی، وہ تھی نہیں تھی، کرونا تھا نہیں تھا اللہ کو معلوم، لیکن تباہی تو مچی، اور تباہی مچنے کے بعد ختم بھی ہو گیا. پھر دستک دینے والا ہے، لوگ کہہ رہے، لیکن ختم تو ہوئی. یہ جو بیماری ہے، وبا ہے موبائل والی، یہ ختم نہیں. وہ ساتھ میں رہے گا تو اس کو یوں کہا جائے گا، جس کے ساتھ میں موبائل ہوگا نا، یوں کہا جائے گا سارے تعلقات ختم کیے اور سارے تعلقات کا مجموعہ مرکز وہ لے کے آ گیا. یعنی سارے تار جو ہے ڈسکنیکٹ کر دیے، اور جو ٹرانسفارمر تھا وہ لے کے آ گیا، ڈائریکٹ کنیکٹ کر لیا. ٹرانسفارمر اپنے بازو میں رکھ لیا اور اپنی تار اس سے جوڑ دی. اب وہ ٹرانسفارمر سے ہر تار جڑی ہوئی ہے، اور دکھانے کے لیے ساری تاریں کاٹ دیا. یہ نہیں ہوگا، یہ بڑی مصیبت ہے. یہ وبا جو ہے، یہ کرونا سے، یہ کینسر سے، یہ ایڈز سے، یا اس سے بھی کوئی خطرناک بیماری ہے تو اس سے بھی خطرناک یہ بیماری. یہ ضرورت کے لیے استعمال کرنے ہیں، اعتکاف والوں کے لیے نہیں. اعتکاف کا مقصد ہی رشتے ختم کرنا ہے، وہ کیوں لائیں گے؟ ان کو تو لانا نہیں چاہیے. کیا کام ہے اس سے موبائل کا؟ بھائی موبائل سے آپ یہاں بیٹھ کے تجارت تو نہیں کر سکتے، تجارت تو ویسے بھی مسجد میں جائز نہیں ہے، تو اس سے تجارت تو کر نہیں سکتے. مال آ گیا کیا، لوڈ ہو گیا کیا، وہ پیسے وہ دے دیا کیا، اس کو تم نے دے، یہ سب تو ہے نہیں مسجد میں. رہا خیر خیریت پوچھنا، اسی کو تو تم ختم کر کے آئے تھے، پھر اس سے کیا پوچھو گے؟ تھوڑی بہت خیریت تو معلوم ہونا. بھائی جو توشہ آپ کا لائے گا وہ بتا دے گا گھر میں سب ٹھیک ہے، سب سلام سنا ہے، اس سے بھی ضرورت کی بات کرو. وہ جو توشہ لاتا ہے نا، بس رکھ دیے، اچھی بات ہے، چلو عشاء بعد کے لے جانا. عشاء بعد آیا لینے کے لیے، ٹھیک ہے سب گھر میں، جی سالن میں نمک زیادہ تھا، کل کو کم کر دینا، ٹھیک، چلو. اور کیا بات کرنا ہے؟ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اب گھنٹوں گفتگو ہو رہی ہے، موبائل پاس میں ہے، اور موبائل میں، اچھا موبائل ہاتھ میں ہے، اب کوئی دیکھنے والا اپنے اعتبار سے سمجھے گا. کوئی دیکھنے والا بھئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی دیکھنے والا سمجھے گا کہ بھئی جو ہے کچھ اور سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی سینما دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اپنے اعتبار سے لوگ سوچیں گے، اور وہ حقیقت میں قرآن پڑھ رہا ہے. اتنے لوگوں کو غلط فہمیوں کا شکار، غلط فہمیوں میں مبتلا کرنے کا وبال اسی کے سر ہے. وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوا، اس کا وبال تمہارے سر ہے. تم نے ایسا کام کیوں کیا کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہمت لگنے کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاؤ.
لوگوں کو غلط فہمیوں میں شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ. بھائی ہمیں جو ہے وہ 500 روپے کا نوٹ جو ہے کھلا کرنے کی ضرورت تھی، چینج کرنے کی، یہاں کی زبان میں چلر کرانے کی. جی اب وہ ضرورت جو ہے آپ شراب کی دکان سے پوری کریں گے. جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں شراب کی دکان ہے، اور بھی دکانیں، اور دکانوں میں بہت بھیڑ تھی، یہاں نہیں تھی. آپ چلے جائیں گے وہاں چینج کرانے، آپ چینج کرا کے آ رہے، کوئی گزرنے والا دیکھے گا، ارے یہ شراب خانے سے نکل رہا ہے. BCO جگہ بول دے گا کہ بھئی ان کو کیا سمجھ رہے، وہ تو شراب پی کے نکل رہے تھے. غلط فہمی کا شکار ہوا اور بات کو پھیلایا بھی. وہ غلط بات پھیلانے کا وبال اس کے سر ہے، لیکن اس کو غلط فہمی میں شکار کرانے کا وبال اس پر بھی ہے. لہذا اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے پاس موبائل نہیں چاہیے، قرآن پڑھنا ہے. یہ قرآن ہے، اس کو آپ اٹھائیں گے تو اٹھانا بھی عبادت ہے. جب آپ اس کو اٹھائیں گے تو بوسہ دیں گے، آنکھ سے لگائیں گے. موبائل کو نہیں لگایا جاتا، اس کو آنکھ سے لگائیں گے، بوسہ دیں گے، اس کا ادب کریں گے. موبائل ابھی آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بند کر کے اس کو یوں ڈال دیں گے بازو. قرآن کو کبھی ڈالیں گے؟ فرق ہو گیا. قرآن میں موبائل میں فرق ہو گیا. موبائل یوں ڈالیں گے. بھائی اپنے کمرے میں گئے رات میں، اب کرتا نکالنا ہے اپنے کمرے میں. اب کرتا نکالنے سے پہلے موبائل نکالنا ہے. پلنگ ہے، بے نالی ہے، سب ہے. موبائل نکال کے تکیے پہ یوں ڈال دیا. کچھ تو نقصان موبائل کو نہیں ہوگا، وہ تو گدا ہے، وہ نالی ہے. اٹھا کے یوں پھینک دیا، پھر اپنا کرتا نکالا. لیکن کوئی قرآن یوں پھینکے گے کیا؟ گدے پر، نالی پر قرآن نہیں پھینکے گا، یا پھینکیں گے؟ فرق ہے، سمجھیے. قرآن قرآن یہ اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے مجبوری میں. آپ بس میں ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ آٹو میں جا رہے ہیں، اب آٹو میں قرآن لے کے چلا نہیں جا سکتا، تو آپ آٹو میں بیٹھے ہیں، بیٹھ کے موبائل نکال کے آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے، پڑھ لیجئے وہاں، وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، تب آپ قرآن اٹھائیے نا. اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے. ہماری بسم اللہ مسجد میں گزشتہ کئی سالوں سے موبائل چوری کی جو ہے شکایتیں ہیں ہمارے پاس. لوگ بولتے ہیں حضرت موبائل چوری ہو گیا. بھئی آپ لائے کیوں تھے؟ ایک تو وہ غلط ہوا، اللہ کے گھر سے چوری. ہاں عذاب جوتا ایسے ہی تھوڑی پڑ رہا ہے، بلڈوزر جو چل رہا ہے ایسے ہی چل رہا ہے بلا وجہ. وجہ ہے اللہ، یہ امت اللہ کے گھر میں چوری کرنے لگی. موبائل چوری ہو رہا ہے، بٹوے چوری ہو رہے. معتکفین حضرات کرتا نکال کے لگائے، کرتے میں کا پیسہ کیش چوری ہو گیا. ہو رہا ہے. کون کر رہے ہیں؟ کوئی غیر تو نہیں کر رہا ہے، اپنے ہی تو کر رہے ہیں. 12-15 سال کے لڑکے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ نشے کی لت پڑی ہے، پیسہ نہیں ہے، ان کو نشہ کرنا ہے. وہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. کہا یہ چند ہی لوگ کر رہے ہیں. بھائی چند ہی لوگ کر رہے ہیں، عذاب چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں آتا. عذاب عمومی ہوتا ہے، جب آتا ہے تو سب کے اوپر آتا ہے. اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ سارے رشتے ختم کر کے مسجد میں آنا ہے، اللہ سے لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، اللہ سے چیلنج کرنا ہے. دیکھتا ہوں میں کیسے نہیں دیں گے آپ جنت کا ٹکٹ. کون ہے مجھے دینے والے؟ آپ کے علاوہ بھی میرا کوئی ہے؟ ایک آپ ہی ہیں. میں نے سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں، اور جتنا ہو سکتا ہے میرے سے قرآن پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، مانگ رہا ہوں. آپ نہیں دیں گے مجھے؟ کیسے نہیں دیں گے؟ میں بھی دیکھتا ہوں. لڑو آپ، اللہ سے حق ہے. آپ
آپ بولیں گے بھی اللہ سے لڑنے کی کیا بات کر رہے ہو؟ آپ 28واں پارہ اٹھا کے کھول کے دیکھ لو، ایک اللہ کی بندی تھی نبی کے زمانے میں، اللہ سے لڑنے لگی، قرآن میں آیت نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، نبی آپ نے اس اللہ کی بندی کی بات سنی جو اپنے شوہر کے سلسلے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، اللہ سے جھگڑ رہی تھی۔ ایک مسئلہ ہے زہار، اب وہ میں مسئلہ زہار کا مسئلہ سمجھانے جاؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا۔ کوئی اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دے، بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دے، تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے، ایسا کچھ بول دے، تو ایک مسئلہ ہوتا ہے زہار کا۔ وہ زہار سے نکلنے کے لیے کفارہ ہے، وہ 28ویں پارے کا آپ پہلا رکوع پڑھیں گے، اس میں پورا مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے شوہر نے، اس خاتون کے شوہر نے ویسے ہی مسئلہ کر لیا تھا، زہار کا مسئلہ اب تک نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی سے آ کے اس نے کہا تو اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ، کوئی حکم آئے گا تو بتاؤں گا۔ تو اب وہ جو ہے اللہ سے لڑنے لگی، میرے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا ہے، میں کیا کروں، میں کس کے پاس جاؤں؟ اللہ نے کہا وہ تو جھگڑ رہی تھی اور اللہ نے اس کے مسئلے کا حل نکالا، پورے ایک رکوع میں نازل کیا۔ زہار کے مسئلے کا حل اس اللہ کے بندی کے صدقے میں آیا ہے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ اللہ کی بندی صحابیہ تھی۔ تو آپ لڑو، کس سے لڑو گے؟ آپ کے پاس تو ایک ہی خدا ہے، اسی سے تو لڑنا ہے۔ آپ آ کے بیٹھ جائیے اللہ کے دربار میں، لڑیے اس سے، بولیے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں، ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں آپ اپنی رحمت کے فرشتے اتارتے، کیوں نہیں مدد نازل کرتے؟ ہو سکتا ہے کسی کا لڑنا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کہے کہ بھئی بہت سارے بندے لڑنے لگے، ہر مسجد میں مجھ سے لڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، چلو ان کے لیے کچھ کرو۔ ہو سکتا ہے، کیا کوئی مشکل نہیں، ہمارے اندر تبدیلی چاہیے۔ تو ایک تو وہ اعتکاف آج شام سے شروع ہوگا، مغرب سے اعتکاف کا بیٹھنے والے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ جو بیٹھنے والے ہیں وہ تو شب قدر کی عبادت پالیں گے، جو نہیں بیٹھ پائیں گے ان کے لیے کیا ہے بھی، شب قدر اگر پانا چاہتے ہو، پوری سورہ قدر نازل کی نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی قیمتی چیز کو قیمتی برتن میں رکھا۔ لیلۃ القدر برتن ہے، اللہ کا کلام بابرکت ہے، یہ بابرکت کلام کو اس لیلۃ القدر کے برتن میں رکھا اللہ نے، قیمتی چیز کو قیمتی برتن میں رکھا جاتا ہے۔ تو قرآن جتنا بابرکت قیمتی ہے، اس میں رکھا جانے والا وہ برتن بھی قیمتی۔ یہ قرآن جس جوزدان میں رکھتے ہیں، وہ جوزدان قرآن نکالنے کے بعد لپیٹ کے پھینک نہیں دیتے، بلکہ جوزدان کو بھی پیار کرتے، قرآن اٹھاتے، اس پہ لپٹا ہوا ہے تو بوسا اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ تو قرآن جس کپڑے میں رکھا جا رہا ہے وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے سوال کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے بھی ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ جانتے ہو؟ سوال ہے اللہ کا، ظاہر سی بات ہے ہمارا جواب ہوگا کہ نہیں ہم نہیں جانتے اللہ، وہ تو آپ ہی جانتے۔ تو اللہ نے کہا تم جان بھی نہیں سکو گے، ایک بات میں بتاتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات سے اندازہ کر لو۔ اللہ نے ایک ہی بات بتائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اندازہ لگا لو کتنی بڑی، ایک ہی بات بتائی۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں اس کے، اللہ نے بتائی نہیں، ایک بات بتا کے چھوڑ۔ پھر آگے بتایا کہ فرشتے اترتے ہیں، وہ رحمت تقسیم کرتے ہیں، سلامتی تقسیم کرتے ہیں، فجر تک سلسلہ رہتا ہے۔ بتایا وہ لیلۃ القدر یہ 5 طاق راتوں میں ہے، یا تو آج کی رات ہے، یا اتوار کی رات ہے، یا منگل کی رات ہے، یا جمعرات کی رات ہے، یا پھر ہفتے کی رات ہے۔
یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اب ہمارے یہاں چوتھی شب کو شب قدر کہتے ہیں لوگ، جی چوتھی شب کو 27ویں شب کو شب قدر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اب یہ منانے والے لوگوں کے پاس دلائل ہوں گے، منا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو حقیقت میں شب قدر کی عبادت پانا چاہتا ہے اس کے لیے 5 طاقراتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ بھی مجھے وہ رات بتائی گئی تھی، پھر مجھے بلا دی گئی، اب وہ آخری 5 طاقراتوں میں کوئی ایک طاقرات ہے، اب نبی نے اتنا بتایا اور ہم جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ 27ویں ہی شب، نبی تو یہ بتا رہے ہیں کہ میں بھلا دیا گیا، 5 میں تلاش کر لو، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں 27ویں شب ہے، اس کا نقصان کیا ہوا؟ بہت بڑی بھیڑ آئے گی 27ویں کو، تل دھرنے جگہ نہیں رہے گی، وہ اسی چکر میں آئیں گے کہ بھی آج رات شب قدر ہے۔ اب وہ رات شب قدر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اس سب کو جو ہے 1000 مہینے کی عبادت کا اجر ملے گا، بہت اچھا۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ اتنا بڑا مجمع مساجد میں آتا ہے، آپ اسی رات کو شب قدر کر دیں، بہت ساروں کو ثواب مل جائے گا، خواہش ہماری بھی یہی ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے پہلے والی شب میں آ چکی ہوگی، اگر آ چکی ہوگی تو پھر 27ویں کو آ کر کے لوگ کیا کریں؟ بینک بند ہونے کے بعد چیک لے جا رہے ہیں کیش کرانے، بینک تو بند ہو گئی یار، کیا کریں گے؟ چیک لے کے واپس۔ تو 5 طاقراتوں میں عبادت کا اہتمام کریں، مسجد کھلی رہے گی، ساری مسجدیں کھلی رہیں گی، سڑکیں بھی کھلی رہیں گی۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس 2 ویلر ہے، چابیاں بھی ان کے پاس ہیں، باپ منع بھی کرتے ہیں تو نوجوانوں کے پاس چلتی نہیں ہے، گھورتے ہیں باپ کو۔ باپ اپنی عزت اور عافیت اسی میں سمجھتا ہے، کہاں اپنی عزت بچا لو یار، کہاں اس نالائق کو کیا بولا جائے گا۔ ماحول بول رہا ہوں، میرے باپ جملے دل کو چبھتے ہوں گے، وہ چبھنے ہی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ایسا بہت سارے گھروں میں ہے، باپ اپنی عزت بچانے کے لیے دیکھ کر کے بھی انجان بنا ہوا، ہم سے آ کے بولتے ہیں۔ حضرت عزت بچانا رہا تو خاموشی اختیار کر لینا بہتر ہے، یہ حالت ہے۔ اب بلڈوزر بھی چلے گا، ڈنڈا بھی چلے گا، باپ کی عزت نہیں کرے گا، مسجد میں اللہ کی عزت نہیں کرے گا، خدا کے گھر کی عزت نہیں کرے گا، رمضان کی قدر نہیں کرے گا، طاقراتوں کی قدر نہیں کرے گا، اپنی مغفرت کا فکر نہیں کرے گا، تو یہ سب تو حالات تو پیدا ہوں گے۔ اب وہ نوجوان کہاں جاگیں گے؟ سڑکوں پہ ویلنگ کریں گے۔ رمضان کے پہلے دوسرے تیسرے روزوں میں بنرگٹہ روڈ میں ویلنگ لڑکوں نے خوب کی، ہمیں پولیس نے اطلاع کی، حضرت سمجھائیے بنرگٹہ پورا روڈ ویلنگ ہو رہی ہے، میٹرو کا کام چل رہا ہے، ذرا سی غلطی ہوئی اور جا کے کسی وہ بیرکس پہ سر ٹکرایا، پورا خاندان ماتم کدا، عید کچھ نہیں وہاں۔ پھر سمجھنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو از خود یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے۔ ملک کے حالات کیا ہیں، پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی عید میں 10 دن باقی ہیں، عید کیسے پڑھی جائے گی، عید گاہوں میں کیا نظام رہے گا، اس کے مشورے ہو رہے، چونکہ سڑک پر پہلے صفیں بنتی تھی، جی میدان پر ہو جاتا تھا، باہر کی پوری سڑکیں پر ہو جاتی تھی، تو اب کی بار ہمیں کیا کرنا ہے، سڑکوں پہ صف کرنا ہے نہیں کرنا ہے، مشورے چل رہے، ابھی طے کچھ نہیں ہوا، ہوگا تو بتا دیا جائے گا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں تو یہ مشورے چل رہے ہیں احتیاط کے، اور نوجوان جو ہے رات جاگیں گے کہاں؟ سڑکوں پہ ویلنگ میں، 3 بچے بیٹھ کے، ہیلمٹ بھی نہیں ہوگی۔ اب پولیس پکڑے گی، وہ کیا کرے گی؟ 500,000 روپئے، نہیں تو فائن، نہیں تو گاڑی ضبط۔ اب گاڑی ضبط، اب کہہ دیا جائے گا رمضان بعد لے لو، سارے کام ٹھپ 10 دن کے۔ یہ غیر اسلامی جو ہے کام سے مذہب بدنام ہو رہا ہے۔
مذہب بدنام ہو رہا ہے. اب مذہب بدنام کرنے کے لیے رمضان نہیں ہے، مذہب کو صحیح ڈھنگ سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ. تو اس کا مصرف صحیح بنائیے، صحیح مصرف میں رمضان استعمال کیجئے. طاق راتوں میں ضرور عبادت کیجئے، یا تو اپنے گھروں میں کر لیجئے. گھروں میں گنجائش نہیں، جگہ کی کمی ہے، مساجد آباد ہیں، کھلی ہے، آ جائیے اس میں کر لیجئے. باقی گھر اور مسجد کے علاوہ تیسری جگہ تلاشیے. اب بہت ساری مساجد میں بیانات، طاق راتوں میں شب میں بیان، 5 طاق راتوں میں 5 بیانات. بھائی کیوں کر رہے ہو یار؟ یہاں ہر جمعہ اللہ نے نظام بنایا ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو سننے کے لیے قوم تیار نہیں ہے. تمہارے بنائے ہوئے نظام سے سن لے گی قوم. ایک نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی قدر نہیں ہے تو تمہارے بنائے ہوئے نظام کی قدر کر لے گی لوگ. اگر قدر کا مزاج ہوتا تو اللہ کے نظام کی قدر ہوتی. 1:15 بجے خطبہ ہے، 12:40 پہ سب سنت پڑھ کے بیٹھے ہوتے. جتنے اب نظر آ رہے ہیں اتنے 12:40 پہ ہوتے. میں یہ ہر مرتبہ بولتا ہوں، ہر مرتبہ بولتا ہوں. اب بھی جتنے لوگ 12:40 کے بعد آئے ہوں گے نا، بہت، میں جب آیا تھا تو 2 ہی صف تھے. اب سب کو فکر ہے بلڈوزر چل رہا ہے، ہم سے آگے بہت فکر مندی سے ظاہر کرتے. ہم تو کیئر کرنا چھوڑ دیے. وہ بھائی ہمارے اعمال کے مطابق سب ہو رہا ہے، کرنے دو، انہیں تو ٹھیک ہو رہا ہے. بھائی اس کی جو تکلیف ہے، اسے جو ہے 500 mg کا ٹیبلٹ چاہیے. وہ کہے گا کہ نہیں مجھے 25 mg کا دے دیجئے، نہیں ہوگا، 500 کا چاہیے. چلا رہے 500 کی گولی دے رہے ہیں. اللہ اسے نہیں کرو گے تو پھر انجیکشن لگے گا، اس سے بھی قابو میں نہیں آئیں گے، سرجری ہوگی. ابھی تو ہلکی پھلکی شوگر ابھی آئی ہے، واکنگ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں کرو گے پھر صبح 1 گولی کھانا، پھر صبح شام کرنا پڑے گا، پھر انجیکشن لینا پڑے گا، پھر جو ہے وہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، پھر گھٹنے تک، پھر پورا پیر، رخصتی. نظام بلڈوزر میں اگر جاگ جاؤ گے اور اپنا آپ کو سدھار لو گے تو گاڑی بلڈوزر پہ رک جائے گی. نہیں تو بلڈوزر کے بعد آگے کے راستے ہیں، وہ ہیں تیار. رمضان کے مہینے میں بھی مسلمان 12:40 کو مسجد میں آنے تیار نہیں، تو اب کس کا رونا رویا جائے، سر کہاں پیٹا جائے. تو بہرحال 2 باتیں میں نے کہیں. ایک اعتکاف والوں سے اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں نے بتایا، شب قدر کے بارے میں بتایا. ایک چیز باقی، بلکہ 2 چیزیں باقی ہے. صدقہ فطر باقی ہے اور عید کی نماز باقی ہے. اگلی جمعہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم صدقہ فطر بھی بتائیں گے، عید کے بارے میں بھی بتائیں گے. باقی کسی کو جلدی معلوم کرنا ہے تو ابھی ہم نے نماز سے پہلے باہر اشتہار لگایا ہے، اس میں انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. 2 چارٹ لگائے، اسٹیکر والے چارٹ، وہ جمعیت علماء سے بنے ہیں. اس میں کھجور کا بھی ہے، جو کا بھی ہے، گیہوں کا بھی ہے، منقے کا بھی ہے، تصاویر کے ساتھ ہے. کس کے حساب سے ایک آدمی کا صدقہ فطر کتنا بنتا ہے، وہ باہر چارٹ لگا ہے، وہ چارٹ دیکھ لے. ہمارے پاس دفتر کے پاس بھی لگا ہوا ہے، جب دفتر کے پاس آئیں گے باہر ہی لگا ہوا ہے. بہت ساری مسجدوں میں بھی میں نے بھیجا کہ بھئی لگاؤ مسجدوں. پھر جو مسائل ہوں گے وہ اگلی جمعہ بیان کریں گے، عید سے متعلق بھی اگلی جمعہ بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شب قدر کی عبادت ہم سب کے حق میں مقدر فرمائے. اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے. اللہ ملک میں امن چین کو عام کرنے کے فیصلے فرمائے. اللہ ظالمین کے ظلم سے پوری امت کی حفاظت فرمائے.
اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو زمین کو پاک و صاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی عمل سے، مذہب کی بدنامی سے ہم